4 پاکستانی نوجوانوں نے فوربس کی 30 انڈر 30 میں جو ایشیائی لسٹ تھی 2022 کی، اس میں جگہ بنا کر ملک کا نام روشن کیا ہے. اور فوربس 30 انڈر 30 بزنس میگزین کی جانب سے بنائی گئی 2022 میں 30 سال سے کم عمر باصلاحیت نوجوانوں کی یہ فہرست ہوتی ہے. اور اس فہرست میں دنیا بھر سے تقریباً 300 نوجوانوں کو مختلف شعبہ جات میں کارکردگی کی بنیاد پر جگہ دی گئی ہے، اور جس میں کہ پاکستان کے بھی 4 لوگ، یعنی کہ میں نہیں آ سکتا اب اس لسٹ میں بھائی نا. اگر آپ کچھ بھی کر لیں تو آپ اس لسٹ میں اب نہیں آ سکتے. بالکل، اب تو 30 سال والا معاملہ ہی مک گیا ہے بھائی. اب آپ ہاں، اور باقی لسٹیں آپ کے لیے کافی پیچھے جانا پڑے گا. کون کون لوگ ہیں جو اس میں ہم آپ کو بتاتے ہیں. پاکستان کے جو 4 باصلاحیت نوجوان ہیں ان میں شوانہ شاہ، زین احمد، در عزیز آمنہ اور محمد سعد شامل ہیں. اور آج ان میں سے ایک باصلاحیت خاتون جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان کی ابھی ہم ذرا دیکھ رہے تھے لکھائی. بیسیکلی تو ان کا سارا جو لٹریری ورک ہے وہ ہی ہے جس کی بنیاد پر کہ ان کو مختلف ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ماضی میں بھی، اور اب انہوں نے اپنی جگہ بنائی ہے فوربس 30 انڈر 30 کی لسٹ میں. اور بڑی مزیدار ان کی جو فوڈ اینڈ کلچر کے حوالے سے بھی لکھتی ہیں، ٹریول ریویوز بھی ہیں، بک ریویوز بھی ہیں، اور کرٹیسزم بھی کرتی ہیں جی، کرٹک بھی ہیں، لٹریری کرٹک ہیں. اور باقی آنرز میں شامل ہے جی چیمبرلین پرائز ہے یونیورسٹی آف مشیگن کے حوالے سے، لانگ لسٹڈ سنڈے ٹائمز آڈیبل شارٹ سٹوری ایوارڈ ملا ہے ان کو. پھر ہاپ وڈ پرائز ان ناول جو ہے وہ یونیورسٹی آف مشیگن اگین. پھر ہاپ وڈ پرائز ان نان فکشن یونیورسٹی آف مشیگن. تو بہت ایک طویل لسٹ ہے جو کہ ہم یہاں پر ابھی بتا بھی نہیں سکتے، لیکن ویری کمپیٹنٹ رائٹر. ان کے آرٹیکلس کے نام ہی ہم پڑھ رہے تھے ابھی آرٹیکلس کے، تو ہمیں پڑھ کے یہ اتنا مزہ آیا کہ آرٹیکل کتنا اچھا لکھا ہوگا. السلام علیکم در عزیز. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا، اور مینی کنگریچولیشنز فرسٹ آف آل. بہت بہت شکریہ، اور آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں مجھے دعوت دی. تو در عزیز یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کا نام ہے یہ شامل ہوا تو یہ کس طریقے سے شامل ہوا، اور یہ جو آپ کا جو لٹریری بیک گراؤنڈ ہے اس کے حوالے سے، جیسے ابھی جو آپ کا ناول ایک آنے والا ہے امریکن فیور، یہ پاکستان کے حوالے سے، تو کیا اس سے تعلق ہے یا یہ مکمل طور پر جو آپ کا پریویس جو بیک گراؤنڈ ہے رائٹنگ کا اس کی بنیاد پر آپ کو اس لسٹ میں شامل کیا گیا؟ جی، یہ جو فوربس کا جو اپنا کرائیٹیریا ہوتا ہے وہ دراصل وہ آپ کا ایک پورا پروفائل مانگتے ہیں، اور میں اب یہ نہیں کہہ سکتی کیونکہ ان کا اپنا جو کرائیٹیریا ہے وہ اسے کافی وہ اس طرح سیکریٹس نما رکھتے ہیں. میرے خیال سے جو 2 چیزیں وہ دیکھتے ہیں وہ یہ کہ آپ کی جو پوری پروفائل اور اوور آل جرنی ہے، اور دوسرا کہ آپ کا پوٹینشیل، کیونکہ اتنے 30 سال سے کم عمر کے لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں تو شاید اس وقت تک ان نے اچیو بھی ظاہر سی بات ہے کچھ چیزیں کی ہوتی ہیں، لیکن زیادہ وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس شخص کا آگے کا پوٹینشیل کس طرح کا لگ رہا ہے. کچھ تو نہیں، آپ نے تو کافی کچھ اچیو کیا ہوا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ بتائیں کہ آپ پاکستان سے امریکہ جو گئیں تو وہ کس حوالے سے گئیں، اور اب آپ وہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ جی، تو میرا جو پہلا امریکہ کا جو پہلا تجربہ تھا وہ دراصل وہی تھا جس کی بنیاد پہ میں نے یہ ناول لکھنا شروع کیا. میں جب 16 سال کی تھی تو مجھے ایک امریکی حکومت کا ایک پروگرام ہوتا ہے، یس پروگرام، جس کے تحت پاکستان کے مختلف اسکول سے بچے سلیکٹ کیے جاتے ہیں 1 سال امریکہ میں ایک ہوسٹ فیملی کے ساتھ 1 سال گزارنے کے لیے. تو فلی فنڈیڈ، اور آپ کی پوری رہائش اور ٹریول اور سب کچھ اس میں شامل ہوتا ہے. وہ ایک کافی سلیکٹیو قسم کی چیز ہوتی ہے. تو وہ میں 16 سال کی جب تھی تو مجھے وہ موقع ملا، اور اسی کی بیسس پہ پھر میں نے یہ اپنا جو پہلا ناول ہے اس میں بھی میں نے وہ یہی اسٹرکچر لے کے کہ ایک لڑکی راولپنڈی سے ایک امریکہ کے، اور وہ بھی کسی نیو یارک یا بڑے شہر نہیں، ایک امریکہ کے ایک بہت ہی چھوٹے گاؤں میں جا کے جب 1 سال گزارتی ہے تو اس کے وہاں کیا تجربات رہتے ہیں. یہ آپ نے مطلب اپنا تجربہ لکھا ہے اس ناول میں؟ مطلب کہہ لیں کہ جو شروع والی جو بیسس ہے وہ ہے، لیکن اس کے بعد جو اس کے اندر جو جن کیریکٹرز کا اس سے سامنا ہوتا ہے اور جن لوگوں سے وہ ملتی ہے، جن ایشوز، وہ بہت سی چیزیں میں نے فکشنلائز کی ہوئی ہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ ایک ناول ہے. بالکل صحیح. اچھا، باقی اگر ہم آپ کی لکھائی کی طرف چلیں تو ٹریول کے حوالے سے آپ کی بڑی انٹرسٹنگ جگہیں ہیں جن کے حوالے سے آپ نے لکھا ہے. ان ساری جگہوں پہ آپ نے وزٹ کیا، تو یہ وزٹس کس طرح آپ نے سلیکٹ کیا کہ میانمار، ویتنام، کمبوڈیا، سری لنکا تو چلیں وہ ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے، انڈونیشیا بھی اس میں شامل ہے، لیکن یہ میانمار، ویتنام اور کمبوڈیا یہ کیوں سلیکٹ کیا آپ نے تینوں؟ جی نہیں، الحمدللہ مجھے اتفاق ہوا کہ میرا ایک درمیان میں میں نے سال میں میں نے کافی ٹریول کرنے کا مجھے موقع ملا. تو میں چاہتی تھی کہ میں ایسی جگہوں پہ جاؤں جو ظاہر سی بات ہے بہت، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ جگہ ہوتی ہیں جہاں جانا بھی آسان بھی ہوتا ہے، وہ ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز بھی ہوتی ہیں،
تو وہاں بھی ظاہر سی بات ہے مزہ آتا ہے، لیکن مجھے مزہ ان جگہوں پہ زیادہ آتا ہے جہاں میرے حساب سے کم لوگ جاتے ہوں، جہاں ٹورسٹ کم ہوتے ہوں، کیونکہ وہ ایک شاید تھوڑا سا ذرا منفرد تجربہ ہوتا ہے۔ لیکن آپ نے انٹرسٹنگ لسٹ یہ سلیکٹ کی ہوئی ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ رائٹنگ کی طرف آپ کا جو رجحان ہے وہ کیسے ہوا، اور اس کرافٹ کو بہتر کرنے کے لیے آپ کیا کیا کرتی ہیں؟ جی تو لکھ تو میں کافی بالکل جب سے میں 11-12 سال کی تھی تو، اور بہت ہی ظاہر سی بات ہے معمولی قسم کی جو اخبار ایک تو ہمارے گھر میں ہمیشہ آتا تھا، اور ہمیشہ بہت ہی جو ہے وہ اس روٹین کے ساتھ پڑھا جاتا تھا۔ تو پھر اس میں جو ہے وہ لکھنا، وہ جو بچوں کے جو صفحات ہوتے ہیں ان کے لیے لکھنا، یا یوں لیٹرز ٹو دی ایڈیٹر بھیجنا، اور ساتھ ساتھ میری جو امی تھی ان کی وہ اسکول میں پڑھاتی تھی، اس کے ساتھ ایک منسلک ایک لائبریری تھی، جو اب میں سوچتی ہوں تو جیسے پاکستان کے حساب سے اسپیشلی اس طرح کی ایک بہت ہی خوبصورت قسم کی بہت ہی ویل ریسورس لائبریری ہونا ایک اسکول کے ساتھ، تو وہ ایک بہت ہی انیوژل سی چیز تھی۔ تو اس کا ایکسس جو ہے وہ میرے لیے بہت ہی فارمیٹیو تھا۔ تو تب سے ہی میں لکھ رہی ہوں، پڑھ رہی ہوں، اور جہاں تک کرافٹ کا تعلق ہے تو میرے خیال سے یہ جو ساتھ ساتھ پریکٹس چلتی رہی ہے اتنے سالوں سے، دیٹ ہیز بین دی بگیسٹ فیکٹر۔ زبردست، بہترین۔ اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو، ایک تو آپ نے بتایا کہ آپ کے گھر اخبار آتا تھا اور وہ بڑی پریکٹس ہی پڑھی جاتی تھی، کچھ لوگ ایسے ہیں جو لیٹر ان لائف ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں اپنا رائٹنگ کا اسکل، اور پڑھتے بھی وہ کچھ قدرے ٹھیک ہی ہیں، تو وہ کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے ایز اے رائٹر؟ آپ جب یہ لیٹر ان لائف میں پہنچیں گے پھر پوچھیں گے نا یہ سوال ان سے۔ نہیں، وہ ڈیولپ لیٹر ان لائف کرنا چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے تو ڈیولپ کیا ہے نا، تو یہ تو ایز اے ڈیولپڈ جو رائٹر ہیں اس طرح سے۔ تو 3 ٹپس اگر آپ ہمیں بتائیں کہ اچھا رائٹر کیسے بنا جائے۔ ہاں جی، نہیں ایک تو سب سے پہلی چیز تو، اور شاید یہ تینوں چیزیں میں بار بار ایک ہی چیز کہوں، وہ یہ ہے کہ پڑھائی ساتھ جو مطالعہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ مطلب زیادہ پڑھے بغیر اور کتابیں پڑھے بغیر اور دوسرے لوگوں کے الفاظ پڑھے بغیر آپ اپنے الفاظ نہیں ڈھونڈ سکتے۔ تو یہ سب سے اہم چیز تو میرے حساب سے یہ ہے، اور ساتھ پھر جس طرح بھی آپ پریکٹس کر سکیں مختلف زبانوں میں، اور سب سے میرے خیال سے اس اسٹیج پہ میرے خیال سے جو سب سے اہم چیز میں بار بار کہتی ہوں، ابھی ریسنٹلی میرا پاکستان آنے کا اتفاق ہوا تھا، تو میں نے ایک قائد اعظم یونیورسٹی جو ہے اسلام آباد میں، وہاں میں نے ایک بائی لنگول رائٹنگ ورک شاپ منعقد کی تھی، جو میرے خیال سے میرے حساب سے شاید پاکستان میں اور بھی ہوئی ہوں گی، لیکن میں نے کبھی ان کے بارے میں نہیں سنا۔ تو اس وقت یہ کہ دونوں زبانوں میں، یا ایون جو اگر آپ کی کوئی لوکل زبان ہے، پنجابی ہے، سندھی ہے، جو بھی، تو اس میں تینوں میں پڑھنا اور تینوں میں جو ہے وہ تینوں میں عبور حاصل کرنا، وہ جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے۔ تو آپ کا فیوچر پلان کیا ہے؟ کہاں تک پہنچنا ہے رائٹنگ کرتے کرتے؟ جی نہیں، ابھی پلان جو ہے وہ موونگ ٹارگٹ نما ہوتا ہے، کیونکہ ابھی ایک کتاب ختم کی ہے، تو اب کوشش جاری ہے کہ جو دوسری کتاب ہے اس کے لیے پوری ایک کانفیڈینس اور جو ایک پلاٹ اور اس پہ کام کیا جائے، تو I'm trying to take it one book at a time۔ بالکل صحیح ہے، آپ کی کتاب جب چھپے گی تو ہم بھی اس کو ضرور پڑھیں گے اگر وہ یہاں پر ملی، ورنہ پھر آپ کو بھجوانی پڑے گی ہمیں۔ ہاں جی، انشاءاللہ پاکستان میں اویلیبل ہوگی جی۔ اچھا، اوہو، پھر تو خریدنی پڑے گی ہمیں۔ اچھا، اوہو، چلے ٹھیک ہے، اب کیا کر سکتے ہیں، یہ تو لیکن آل دا بیسٹ درے عزیز آمنہ، بہت بہت شکریہ، بہت مبارکباد ایک مرتبہ پھر فار گیٹنگ انٹو فوربس 30 انڈر 30۔ بہت شکریہ ادا کریں گے